نمبر 22-23 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت سے اللہ رب العزت جل شانہ کا دیدار بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 سے یہ استدلال کیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس آیت سے معتزلہ نے یہ عقیدہ نکالا کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جانا محال اور ناممکن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کے حوالے سے علماء اہل سنت نے اپنے عقائد کی کتابوں میں بحمد تعالیٰ معتزلہ کے اعتراضات کے اور ان کے اشکالات کے جوابات دیے۔ بالخصوص امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد کے صفحہ نمبر 119 پر معتزلہ کے ان اشکالات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انما نفى عنہ الادراک دون الرؤیہ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں جو فرمایا گیا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ والادراک هو الاحاطۃ بالمرئی دون الرؤیہ، ادراک کہتے ہیں جس کو دیکھا جائے اس کا احاطہ کر لینا، اس کو گھیر لینا۔ صرف رؤیت کو ادراک نہیں کہتے، کیونکہ ادراک رؤیت سے اخص ہے اور رؤیت عام ہے، تو یہاں رؤیت اور دیکھنے کی نفی نہیں ہے اس آیت میں، بلکہ یہاں ادراک کی نفی ہے۔ فاللہ یرا ولا یدرک، کہتے ہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ کما یعلم ولا یحاط بہ علما، جیسے اللہ کو جانا جا سکتا ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری دلیل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت جل شانہ کے دیدار کے ممکن ہونے پر یہ دی وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُرَىٰ بِالْأَبْصَارِ قَوْلُ مُوسَىٰ الکلیم علیہ السلام رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے وہ مکالمہ ذکر فرمایا حکایتاً کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس مطالبے سے اور سوال سے امام بہقی نے استدلال کیا، کہتے ہیں لا یجوز ان یکون نبی من الانبیاء قد البسہ اللہ جلباب النبیین وعصمہ مما عصم منہ المرسلین یسأل ربہ مما یستحیل علیہ، کہتے ہیں کسی نبی اور پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس چیز کا سوال کرے جو اللہ کی ذات پر محال ہو، ناممکن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے دیدار کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جانا محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے۔ وَأَنَّ الرُّؤْيَةَ جَائِزَةٌ عَلَىٰ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العزت کا دیدار جائز ہے۔ اور تیسری دلیل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، بس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں اپنا تجلی کوہ طور پر ڈالوں تو اگر وہ اپنے مکان پہ کوہ طور برقرار رہے تو پس ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ فلما کان اللہ قادرا علی ان یجعل الجبل مستقرا کان قادرا الامر الذی لو فعلہ لرآہ موسیٰ، اللہ رب العزت جب اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنا تجلی ڈال کے کوہ طور کو برقرار رکھے، جب وہ کوہ طور کو برقرار رکھنے پر قادر ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنا دیدار کروانے پر بھی قادر ہے، لہذا یہ اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر محال اور ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 554 نمبر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ مومنین اپنے رب جل شانہ کو دیکھیں گے، اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس حدیث میں رؤیت کی رؤیت کے ساتھ تشبیہ ہے، مرئی کی مرئی کے ساتھ نہیں، یعنی اللہ رب العزت کو چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، بلکہ یہاں تشبیہ رؤیت کی رؤیت کے ساتھ ہے کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، تمہارا یہ دیکھنا تم اسی طریقے سے اپنے رب جل شانہ کو دیکھو گے۔ تو بحمد تعالیٰ ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ مومنین جنت میں آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اور یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ
کہ دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار، تو اس پر بھی اہل سنت و جماعت کا کہ